بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ عبسہ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں آیات پہلی اور دوسری کا۔ آیت نمبر پہلی، عبسہ۔ عبسہ کے روٹ لیٹرز ہیں عین، ب، سین۔ عبسہ یعبس، عابس، عباس بھی آپ نے سنا ہوگا، یہی روٹ لیٹرز ہیں۔ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے ترش رو ہونا، عبسہ ترش رو ہوا۔ وتولی، و اور تولی، تولی سے، اور منہ موڑ لیا، بے رخی برتی۔ آیت نمبر دوسری، ان کہ جاءہ آیا اس کے پاس، جاءہ میں جو ہو ہے وہ ضمیر ہے، الاعمی عمیٌ سے، اس کی جڑ ہے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے عین میم یا۔ الاعمی نابینا، ایسا شخص جو دیکھ نہ سکے، اسے الاعمی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ عبسہ کی تفسیر آیات پہلی اور دوسری کی ہم دیکھتے ہیں۔ آیات تو چھوٹی ہیں لیکن ان میں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ سورۃ عبسہ بہت ہی دلچسپ سورہ ہے، اس میں ہمیں بہت سے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک واقعے کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، اور یہ کہ ہر ایک نفس، ہر ایک جان اہم ہے، توجہ کے قابل ہے، اور کسی کو بھی نگلیکٹ اور اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی پہلی آیت میں ہے عبس وتولی۔ عبسہ وہ ترش رو ہوا، وتولی، تولی، تولی سے اس نے بے رخی برتی۔ عبسہ کے جو روٹ لیٹرز ہیں، جو ان کی جڑ ہیں، وہ ہیں عین، ب، سین۔ عبسہ یعبس، عابس، اس کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا، اور عباس آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ عبس ہوتا ہے بالکل ہلکی سی، جو ہماری یہ بھویں ہوتی ہیں نا، آئی بروز، ان کی ہلکی سی حرکت کو عبس کہتے ہیں، کہ جب تھوڑی سی شکن ماتھے کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بالکل ہی معمولی سے ہوں کہ جن کو نوٹس بھی نہ کوئی کر سکے، اسے کہتے ہیں عبس، ہلکی سے شکن ماتھے پر۔ اچھا، اب یہی شکن جب ہمارے چہرے پر بہت زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کلہ، اور آخری جو اس کا ہے سٹیج، اس کو کہتے ہیں بصر، جب نہ صرف ہمارے چہرے ایسے غصے کے، غم کے آثار آنا شروع ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا جسم بھی اسی کی حرکت میں انوالو ہو جاتا ہے۔ جیسے غصہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارے چہرے پر ایسے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم کسی کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں، جب ہم ایکٹ اپ کرنا شروع ہو جائیں، غصے میں آنا شروع ہو جائیں، ہم اپنی پریشانی، الجھن اور غصہ دوسرے کے اوپر نکال دیں۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی عبسہ کا بتا رہے ہیں جو بالکل ہی ہلکے سے شکن چہرے پر آتے ہیں،
اللہ سبحانہ وتعالی کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کس کے چہرے پر شکن آئے اور کس نے منہ موڑا؟ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترش رو ہوئے اور بے رخی اختیار کی، اعراض برتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیوں اور کس کے ساتھ ایسا کیا؟ اگلی آیہ میں آتا ہے ان جاءہ الاعمی، جب آئے ان کے پاس ایک شخص جو اندھے تھے، نابینا۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ چلے ہم حدیث سے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ عبسہ عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بہت ہی خاص صحابی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم مؤذن بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کا انچارج بھی بنایا۔ تو ہوا یوں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امپورٹنٹ میٹنگ ڈسکشن کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے، اس پیغام کو پہنچا رہے تھے قریش کے بڑے سردار کو، جو کہلاتے تھے اس وقت کے صنادید قریش، بہت زیادہ امیر، طاقتور، نامور لوگ۔ اللہ عالم ان میں سے کون تھا، پر بعض تفاسیر میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے، جو بہت ذہین تھا اور وہ حق کو پہچان گیا تھا اور مانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ نامور، مشہور، طاقتور لوگ دین کی طرف آ جائیں، اسلام لے آئیں، تو ان کے پیچھے کتنے لوگ اسلام لے کر آئیں گے۔ اور آج بھی یہ بات کتنی سچ ہے۔ لوگ جو فلمی ستارے ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز کہلاتے ہیں، مشہور طاقتور لوگوں کو اندھا دھن فالو کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ان کی طرح بولنا چاہتے ہیں، فین کلبز ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی فنکار یا کوئی سنگر دین کی طرف آ گیا ہے تو اس کو چاہنے والے بھی دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے ایک کھلاڑی دین کی طرف آ گئے تو ان کے چاہنے والے سب دین کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ہم بھی جانے وہ کیا بات ہے جو ان کو متاثر کی، اور وہ بھی دین کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مسلم ممالک نہیں ہیں، اگر ان کا کوئی پریزیڈنٹ، کوئی مشہور شخصیت اگر اسلام کی یا مسلمانوں کی تعریف کر دیتی ہے تو مسلمانوں کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، طاقت محسوس ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے کہ اب بہت سے اسلام کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ قریش کے یہ سردار اس پیغام کو، حق کو پہچان جائیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ سردار کتنے ضدی تھے، اپنے اصولوں پر، اپنے باپ دادا کے پشتوں سے طریقے چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر جم گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ضروری ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا اس میں کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے، کچھ پرابلم ہے اس میں؟ تو وہ مشرک کہہ رہا تھا کہ نہیں، بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔ ابھی یہ اہم بات ہو ہی رہی تھی کہ عبداللہ بن مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ آ گئے۔ اب وہ دیکھ تو نہیں رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ آواز آئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور بیچ میں فرمانے لگے، ارشدنی یا رسول اللہ، مجھے آپ کچھ گائیڈ کریں، مجھے آپ کچھ سکھائیں، اللہ کی کتاب سے آپ مجھے کچھ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض برتا اور اپنی بات اس مشرک سے جاری رکھی کہ کیا آپ کو اس پیغام میں کوئی چیز غلط لگ رہی ہے؟ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، عبس و تولی، کہ کون آپ کی توجہ کا زیادہ حقدار ہے، ایک مشہور طاقتور انسان جس کو پرواہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں، یا ایک بالکل سمپل سادہ سا انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے۔ اس ایک چھوٹے سے واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عبس فرمایا کہ وہ ترش رو ہوا اور اس نے منہ موڑا، بے رخی برتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے ایسا کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کتنی تعظیم
اور عزت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا پتہ تھا کہ وہ اسلام کو پھیلانے کی کوشش کا جذبہ رکھتے ہیں، اور صحابی کو کسی غصے اور نفرت کی وجہ سے اگنور نہیں کیا۔ اور ہم بھی یہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رفیق، نرم دل، رحم دل، دوسروں کا خیال کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عبداللہ جو کہ فیملی میں سے تھے اور ان کا کوئی ایسا ارجنٹ مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، اس لیے ان کو تو بعد میں بھی جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو توجہ دیتے تھے، اور خاص طور پر فیملی کو۔ اور اس میں سے اب یہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع ہوئے تو میں بھی ایسا رویہ اختیار کر سکتی ہوں، میں بھی فراؤن کر سکتی ہوں، بلکہ نہیں، ہمیں ان آیات کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سچویشن کو ہینڈل بھی کر رہے تھے، جیسے اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں تو ہلکے سے شکن آ جاتے ہیں، وہ بات ہے، نہ کہ جو ہماری تیوریاں چڑھتی ہیں غصے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، تو یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اب ان آیات پر عمل کرنا، عمل بالآیات اپنی زندگی میں لے کر آنا کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو اپنی زندگی میں رکھ کے دیکھیں گے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت ہی نیچرل سا ایک رسپانس تھا۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہم بہت ہی کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں ہیں، کوئی بات ضروری بہت کر رہے ہیں، اور اس وقت کوئی درمیان میں بیچ میں آ جائے اور بار بار سوال کرے، اور خاص طور پر بچے ایسے بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ہمارے آگے سے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف منہ موڑ لیتے ہیں، یا ہم غصہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صبر کرو، نظر نہیں آ رہا میں کام کر رہی ہوں، کوئی ضروری سارا میرا کام خراب کر دیا ہے، سب کچھ بھول گئی، میں کیا ضروری بات کر رہی تھی، اپنا سارا غصہ نکال دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے رویوں میں صبر اور تحمل ہونا چاہیے۔ ہم ہر انسان کو صبر کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ ڈیل کریں۔ ہمیں ایک سیلف کنٹرول آنا چاہیے، اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنا، ہمارے رویے، ہمارے ایکسپریشنز، ہماری باڈی لینگویج کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ اور دیکھیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی جان پوچھ کر ایسے نہیں کرتا، وہ بھی ناسمجھی میں ہی کرتا ہے، تو ہم بھی اس چیز کو اگنور کریں اور اگلے کو پیار سے سمجھائیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان پہنچتا ہے، تو ہم ان سے بات کریں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور یقیناً وہ سمجھ جائیں گے۔ یا پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو غلطی سے آپ کی ٹھوکر لگ جاتی ہے، یا آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی پاؤں رکھ دیتا ہے، تو اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ہی آگ بگولا ہو جاتے کہ نظر نہیں آ رہا، دیکھ نہیں سکتے، صحیح چلا نہیں جاتا، کتنی ہم اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اگلے کو۔ بلکہ ہم تحمل، صبر سے کام لیں اور ایک غلطی سمجھ کر جانے دیں۔ اگر کسی کو سمجھانا بھی ہے تو محبت اور طریقے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل معمولی سے ماتھے پر شکن اور تھوڑی سی بے رخی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بتایا کہ آپ تو خلق عظیم ہیں، آپ جیسا تو اخلاق کسی کا نہیں، تو آپ کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی۔ اور ہم سب کے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ جو حامل القرآن ہوتا ہے، جو قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، سکھانے والا ہوتا ہے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہم یہاں سے سیکھتے ہیں۔ وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے، اگر کوئی تکلیف، مشکل، پریشانی کی گھڑی ہو تو اس میں بھی وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی پر اپنا لیسن اینڈ کریں گے۔ آج کا سوال بھی وہی سوال ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا، متى استغنی باللہ عن غیری،
کب میں غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاؤں گا، کب میں دوسروں پر ریلائی کرنا چھوڑ دوں گا اللہ کے سوا۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سکھاتے ہیں اس قرآن سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔